تو اس کا مطلب ہے 50-51 سال سے مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود پورے سندھ کا جو حال کیا ہے اس پیپلز پارٹی نے وہ سب کے سامنے. اور پولیس بھی سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کرنا. کراچی شہر اتنا بڑا شہر ہے, 3-3.5 کروڑ لوگ یہاں پر رہتے ہیں. ان کو ان 3 کروڑ لوگوں میں سے پولیس میں بھرتی کرنے والے 10,000 اہلکار بھی نہیں ملتے ہیں کہ جو کراچی سے وہ پولیس میں شامل کر سکیں. 5,000 بھی نہیں ملتے ہیں. ان سارے تھانوں میں آپ بتا دیں مقامی پولیس کا کون سا فرد ہے یہاں پر اس تھانے میں موجود. جب ہم اس طرح کی بات کریں تو یہ تعصب پھیلاتے ہیں. پھر یہ دوبارہ سے وہ لسانی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں مقامی پولیس ہونی چاہیے. یہ مقامی کا مطلب ایک زبان بولنے والا سمجھتے ہیں. میں بار بار یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ کراچی شہر کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے. یہاں مہاجر بھی ہیں, پختون بھی ہیں, سندھی ہیں, بلوچ ہیں, پنجابی ہیں, سرائکی ہیں, سب لوگ ہیں. جو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے, جعلی طریقے سے نہیں, جعلی ڈومیسائل سے نہیں, جو پیپلز پارٹی جس کا دھندا کر رہی ہے, جو یہاں کا مستقل رہائشی ہے, جو قانون کے مطابق مستقل رہائشی ہے, چاہے وہ کسی زبان کا بولنے والا ہو, جس کے بچے یہاں پر موجود ہوں, جب وہ اہلکار اور افسران پولیس میں بھرتی ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے بچے بھی غیر محفوظ ہیں اس شہر میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں. تو شاید پھر عوام کے بچے محفوظ ہونا شروع ہو جائیں. یہی حال آپ دیکھ لیں پوری حکومت میں کس طرح سے ان کا بیہیویئر ہے. ان کے پروٹوکول میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر 40,000 کی نفری پولیس کی کراچی میں موجود ہے تو تقریباً 7-8 ہزار پولیس اہلکار وہ ہیں جو پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں. یا تو بڑے پولیس افسران کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, وزیروں کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, سی ایم ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں, گورنر ہاؤس میں لگے ہوئے ہیں, مشیروں کی ڈیوٹی کر رہے ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز کی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کو تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے, اپنے کام کرانے کے لیے پولیس اہلکاروں کو رکھا ہوا ہے. ان کو گھریلو ملازم سمجھ کر ان سے کام لیتے ہیں. اور باقی جو رہ گئے ہیں اس میں بھی کوئی تطہیر کا عمل نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہے, بھرتیوں میں کوئی انصاف نہیں ہے, جس کے نتیجے میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ یہ پولیس نااہل بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے. اور اس کرپشن کی ذمہ داری پولیس کے سربراہان پر بھی ہے اور براہ راست حکومت سندھ پر مراد علی شاہ صاحب پر ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کا طالب علم این ای ڈی کے بالکل سامنے شہید کر دیا گیا. 3rd ایئر پیٹرولیم انجینئرنگ کا طالب علم تھا. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں وزیر اعلیٰ صاحب, آپ بھی اولاد والے ہیں, کسی کا اس طرح کا جوان کوئی چھین کر لے جائے, صرف موبائل چھیننے کے لیے جان سے مار دے. اس لیے این ای ڈی یونیورسٹی میں بھیجا تھا ماں باپ نے. اس لیے جو ہے وہ مومن آباد کا وہ نوجوان جس کو پرسوں مار دیا گیا, اس کو پالا اور پوسا تھا کہ ایک موبائل چھینتے ہوئے اس کو قتل کر دیا جائے گا. این ای ڈی کے سامنے ہی چند دن پہلے ایک نوجوان کو گولیاں ماری ہیں, وہ معذور ہو گیا ہے پیروں سے. ہے کوئی پوچھنے والا؟ اس این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں مراد علی شاہ صاحب, لیکن ان کے زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو وہ ہوتا ہے جہاں ان تعلیمی اداروں میں یہ پڑھتے ہیں اور باہر سے پڑھ کر آتے ہیں, اور دوسرا پہلو ان کی زندگی کا وڈیرانہ اور جاگیردارانہ پہلو ہوتا ہے, جس میں اس پورے سسٹم پر ان کا قبضہ ہوتا ہے, کرپشن کا دھندا ہوتا ہے. نیچے سے اوپر تک ایک نظام ہے کرپشن اور لوٹ مار کا, اور اس میں ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی جاہل بن رہا ہے, کوئی منشیات کا عادی بن رہا ہے, کسی کی جان جا رہی ہے, کسی کا مال جا رہا ہے, ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. یہ سوچ لے کر یہ لوگ برسر اقتدار ہیں. ان کی اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ طاقت جو انہوں نے حاصل کر لی ہے اس کے ذریعے سے ہم پر مسلط ہے. یہ جمہوری ہے, جمہوریت کا جیم اور اس کا نقطہ بھی نہیں ہے ان کے پاس. جو پارٹیاں وراثت اور وصیت پہ چلتی ہیں ان میں کیا جمہوریت ہے؟ کہاں ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں انتخاب؟ ذرا بتائیں نا ہمیں. کہاں ہوتا ہے پی ٹی آئی میں انتخاب؟ کہاں ہوتا ہے نون لیگ میں انتخاب؟ کہاں ہوتا ہے ایم کیو ایم میں انتخاب؟ یہ ساری حکومتی پارٹیاں, ان کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. یہ اندرون سندھ میں مقامی لوگوں کو سیلاب میں ڈبو کر, ان کو تھانوں کے ذریعے کنٹرول کر کے, ان کو چھوٹے درمیانے اور بڑے وڈیروں کے ایک پورے نیٹ ورک کے ساتھ ان کی سوچ کو مسخ کر کے, ان کی گردنوں پہ چڑھ کے یہ وڈیرے اور جاگیردار سندھ اسمبلی میں بیٹھ کر اکثریت حاصل کرتے ہیں اور ہماری زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. سارا مال ہمارا ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ بھائی ہم ٹیکس دیتے ہیں, یہ کراچی شہر ٹیکس دیتا ہے.
یہ سندھ کا 98% ریونیو چلاتا ہے، اور تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو کہ پولیس چیف کہے کہ مزاحمت نہ کرو بلکہ اپنا مال ڈاکوؤں کے حوالے کر دو۔ شرم بھی نہیں آتی ہے ان لوگوں کو، اور یہ موجود بھی رہتے ہیں اپنی سیٹوں پر، ان کو کچھ چھیڑتا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نیٹ ورک چل رہا ہے پورا۔ اس لیے جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کو اس طرح سے تو تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جہاں لوگ مر رہے ہیں، جہاں زخمی ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے چیزیں چھینی جا رہی ہیں، تو حکومتی پارٹیوں کی ترجیحات آپ دیکھیں۔ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ایسے نہیں ہونے چاہیے، اور ہم کوئی خوشخبری سنائیں گے، یعنی اس کو ڈیلے کروائیں گے۔ ایم کیو ایم کہتی ہے، آپ سوچیں کہ پیپلز پارٹی سے کہتی ہے کہ دیکھو اگر ایم کیو ایم نے کوئی فیصلہ کر لیا تو وہ لوگ حکومت میں آ جائیں گے، ان کے پاس بلدیہ آ جائے گی جنہیں پیپلز پارٹی پسند نہیں کرتی، جو پیپلز پارٹی کے لیے مسئلہ بن جائیں گے۔ خود اپنی زبان سے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ مل کر کھاتے رہے ہیں، ہم تو آپ کے فرینڈلی اپوزیشن بھی رہے ہیں اور حکومت میں بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندر بانٹ کرو اور جماعت اسلامی سے جان چھوڑاؤ۔ اس کا مطلب اور کیا ہے؟ اس وقت کون ہے جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کراچی میں پبلک اوپینین کے سرویز آ رہے ہیں، سب کی واضح رائے ہے کہ دوبارہ جماعت اسلامی کو اس شہر کا نظام چلانا چاہیے۔ تو ایم کیو ایم اگر بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتی ہے اب بھی، تو وہ پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا تو اس کے نتیجے میں تمہاری پسندیدہ پارٹی نہیں آئے گی اور مشکل پیدا ہو جائے گی پیپلز پارٹی کے لیے، لہٰذا ہمیں لے آؤ، یا ہماری مرضی کے مطابق آپ ایڈمنسٹریٹر لگا دو یا الیکشن کو ملتوی کروا دو۔ تو جب لوگ مر رہے ہیں تو ان کا ایجنڈا ذات ہے، وزارتیں ہیں اور مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ، اس کی گاڑیاں اور اس کا فیول پیش نظر ہے، یہ اس پہ سودے بازی کر رہے ہیں کراچی کی۔ یہ ہمیشہ سے اس طرح سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کے مینڈیٹ کو بیچتے رہے ہیں۔ اس شہر کو 35-40 سال میں تباہ و برباد کر دیا ان ظالموں نے، ہماری نسلیں تباہ کر دی ہیں انہوں نے، تعلیم سے ہمیں پیچھے کر دیا ہے، ہمیں تہذیب ہماری تباہ کر دی ان ظالموں نے۔ انہوں نے مل کر ساری مراحت حاصل کی ہیں اور اس شہر کے لوگوں کو جاہل بنایا ہے، اندھیروں میں مبتلا کیا ہے۔ ہمارا کے ای ایس سی کا ادارہ انہوں نے کھمبوں کی قیمت کے برابر بیچ دیا ایم کیو ایم والوں نے، قاف لیگ کے ساتھ مل کر، اور ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہر پارٹی جو یہاں سے مینڈیٹ لے رہی ہے وہ کے الیکٹرک مافیا کی ساتھی ہے۔ اس وقت شہر میں بدترین، سردیوں کے باوجود بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بتائے وہ 900 میگا واٹ کا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں لگنا تھا، کوئی نیپرا ایگزسٹ کرتا ہے جو ہر دفعہ ہیئرنگ تو کرتا ہے لیکن کہ الیکٹرک کے اعلی کار کا کام کرتا ہے، چیئرمین نیپرا بھی اور نیپرا کا ادارہ بھی رپورٹیں چھاپ دیتے ہیں اور تحفظ کے الیکٹرک مافیا کو سب پہنچاتے ہیں۔ نیپرا حکومت اور کے الیکٹرک کا شیطانی اتحاد کراچی کے اوپر مسلط ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ پارٹیاں ان اداروں سے فائدہ حاصل کرتی ہیں اور کراچی کے لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ بدترین گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ جو شکایات پہلے صرف کے الیکٹرک سے متعلق تھیں، یہ سوئی سودن گیس کا محکمہ بہت اچھا محکمہ کہلاتا تھا، لیکن اس محکمے میں گزشتہ 3-4 سال سے بدترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے یہاں بھی اوور بلنگ شروع ہو گئی ہے۔ لائنوں میں پانی آ رہا ہے، گیس کی لائنوں میں ٹھیک کرنے کے لیے آتے نہیں ہیں، اور پوری آبادیاں اس وقت جو ہے وہ پریشان حال ہے کہ وہ کس طرح۔ اور پھر جب ہم جاتے ہیں سلنڈر لینے کے لیے تو اس کی قیمتیں انہوں نے آسمان پہ، کہاں جائیں لوگ؟ مر جائیں، نہ کھانا پکائیں، نہ چولہا جلائیں، نہ پنکھا چلائیں، نہ لائٹ جلائیں، نہ سڑک پہ جو ہے وہ ان کو سڑک ملے، اور ترقیاتی کاموں کے نام پر جو پوری کھدائی کی گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ یہ جو ریڈ لائن ہے اس کی فیزیبلٹی مشتہر کی جائے، قوم کے سامنے لائی جائے۔ یہ ریڈ لائن کے نتیجے میں جو پورا ٹریفک کا سلسلہ خراب ہوا ہے، اور جب یہ بن جائے گی تو بھی اس کی 2 لینز کم ہو جائیں گی، اور 1% لوگ صرف اس کے ذریعے سے سفر کر سکیں گے، اس روٹ پہ سفر کرنے والے۔ مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے سن کر اور اخبار میں یہ پڑھ کر کہ لاہور میں انڈر گراؤنڈ ٹرین کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لاہور ہمارا شہر ہے اور پاکستان کا ایک بہت اہم ترین شہر ہے، مینار پاکستان وہاں موجود ہے، لیکن میں یہ سوال تو ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب ٹیکس کراچی دیتا ہے اور 30 سے 35% پورے جی ڈی پی میں کراچی کا حصہ ہے،
67% ریونیو میں ہمارا حصہ ہے. پچھلے سال کے مقابلے میں 42% ٹیکس ہم نے زیادہ جمع کرایا ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں, ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں, 54% ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جیسا تیسا بھی معیشت کا نظام ہے وہ چل رہا ہے. تو اس شہر نے کیا قصور کیا ہے؟ لاہور میں آپ بنائیں سب ویز, لاہور مستحق ہے اس کا کہ وہاں سب ویز بننی چاہیے, وہاں پر یہ سسٹم ہونا چاہیے, اس لیے کہ وہ پاکستان کا شہر ہے. لیکن کراچی نے کیا قصور کیا ہے کہ اس کے لوگ سب کچھ دیں اور اس کو جو تم لائنیں دو وہ ریڈ لائن اور اورنج لائن جیسی لائنیں اور گرین لائن جیسے ادھوری منصوبے. پورے 15 سال میں تم 200-300 بسیں لائے ہو, پورے سندھ میں گھما رہے ہو ان کو, 10 جگہ اس کا افتتاح کر رہے ہو اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو اور اس کے اشتہارات ٹی وی پہ کروڑوں روپے کے شائع کر رہے ہو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے. کوئی الیکشن کمیشن پوچھنے والا نہیں ہے. اس شہر نے قصور کیا کیا ہے جس کے لیے نعمت اللہ خان صاحب نے ورکنگ کر لی تھی؟ ماس ٹرانزٹ کا پورا سسٹم تھا, انڈر گراؤنڈ اور ایلیویٹڈ لائٹ ریل سسٹم کراچی میں چلنا ہے جو سرکولر ریلوے سے انٹر کنیکٹ ہو, 16-17 ہزار بسیں ہوں, یہ پورا ایک ماس ٹرانزٹ کا نظام ہے. لیکن اس نظام کے بجائے جعل سازی کی جا رہی ہے, کرپشن کی جا رہی ہے, صرف پیچ ورک کے نام پر 15 ارب روپے کھا رہے ہیں. یہ 10% 20% بھی نہیں لگ رہا اس وقت. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی کرپشن اور لوٹ مار ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان پارٹیوں کو اپنی وزارتیں چاہیے, ان کو اپنی جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں کی چیئرمین شپ چاہیے, اس پہ لڑ رہے ہیں. اور الیکشن نہیں چاہیے, بلدیاتی فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اور الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. ایڈمنسٹریٹر بھی برطرف ہونا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ تو بندر بانٹ کے نتیجے میں سیاسی ایڈمنسٹریٹر جو تھے پیپلز پارٹی کے ان کو تبدیل کیا گیا ہے. عملاً تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ہاتھ میں پورا سسٹم ہے, تمام اختیارات ہیں, ہر چیز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پھر شہر کا حال دیکھ لیں آپ. تو اس لیے الیکشن کمیشن تو وہ آروز کی بنیاد پر جو سیاسی بنیادوں پر چیزیں ہو رہی ہیں. کل آئی جی کا بیان آیا کہ 38,000 پولیس اہلکار الیکشن کی ڈیوٹی دیں گے, اچھی بات ہے. لیکن میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس کی کارکردگی سب کے سامنے, الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں بلدیاتی الیکشن کو قبضہ ہونے سے بچانے کے لیے فوج کا تقرر کیا جائے, آرمی کا تقرر کیا جائے. پولنگ اسٹیشنوں پر اسٹیٹک پوزیشن میں تعیناتی کی صورت میں کھڑے ہونے چاہیے وہاں پر رینجرز اور آرمی کے جوان, تاکہ لوگ آرام سے آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. ورنہ یہ پورے الیکشن پر جب یہ دیکھیں گے ان کے ہاتھ سے پبلک اوپینین نکل گئی ہے تو یہ قبضہ کریں گے, بندر بانٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپس میں, تاکہ یہ دونوں کمفرٹیبل رہے. جس طرح ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہمیں حصہ دو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایسی پارٹی آ جائے جو تمہارے لیے مشکل پیدا کرے. ظاہر اس وقت تو مشکل صرف جماعت اسلامی ہی پیدا کر رہی ہے, باقی کون پیدا کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے لیے؟ سندھ میں اور اسپیشلی کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے اور ایم کیو ایم کے لیے اور ہر اس کرپٹ آدمی کے لیے جو کراچی کو لوٹ رہا ہے, اس کے لیے اگر کوئی مشکل ہے تو جماعت اسلامی ہے. تو اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں یہ کہ بیان تک دے دیتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا عمل کراچی کے خلاف ایک بہت بڑی زیادتی ہے. آج اسٹریٹ کرائمز کے خلاف, اپنے جوانوں کے تحفظ کے لیے, اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے, ان کو اعتماد دینے کے لیے ہم شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اٹھیں. آج شہر میں 15 سے 20 مقامات پر ہم احتجاج کر رہے ہیں, آج یوم احتجاج ہے. اور ہم عنقریب ایک بہت بڑی کال بھی شہریوں کو دیں گے جس میں شہری نکل کر بڑے پیمانے پر شہر سڑکوں پر آئیں گے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. مسلسل برین ڈرین پورے ملک سے بھی ہو رہا ہے اور اسپیشلی کراچی سے ہو رہا ہے. سرویز چھپ رہے ہیں, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی رپورٹوں کے نتیجے میں اور مایوسی پھیلتی ہے. لیکن رپورٹیں تو شائع ہو رہی ہیں کہ 70% سے زیادہ نوجوان اس شہر میں رہنا نہیں چاہتے, اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. کیا ایسا ہے اس ملک کے اندر جس میں نہیں رہنا چاہتے؟ یہ ظالم طبقہ ہے جو مایوس کر رہا ہے نوجوانوں کو. یہ کرپٹ مافیا ہے, یہ منشیات کے اڈوں کو چلانے والے پولیس اہلکار ہیں. یہ وہ پولیس والے ہیں کہ جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ مزاحمت نہ کرو. یہ سندھ حکومت ہے اور اس کے اتحادی ہیں. یہ مرکز میں بیٹھے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو سندھ حکومت میں بھی ہیں اور مرکز میں بھی ہیں. کراچی کی گنتی تک پوری نہیں کر رہے, ملازمتیں نہیں دے رہے ہمارے بچوں کو, جابس کی اپرچونٹیز نہیں ہیں, تعلیم نہیں ہے, تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. آئی ٹی کی ایجوکیشن اتنی مہنگی ہے کہ صرف چند لوگ پڑھ سکتے ہیں. غریب اور متوسط طبقے کو فارغ کر دیا ہے, اسکول برباد کر دیے ہیں, کالج ویران کر دیے ہیں.
یونیورسٹیاں بنا نہیں رہے. پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیاں اتنی بھاری فیس لیتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے بچوں کو پڑھائیں. تو لوگ مافیاز کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جبکہ مافیاز کو سرپرستی بھی حکومت کی حاصل ہو. اس لیے بچے مایوس ہو رہے ہیں, اس لیے ماں باپ مایوس ہو رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کہتے تھے کہ ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے, وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم دل پہ پتھر رکھ لیں گے لیکن جان کا تحفظ ان کو نہیں ہے تو چلے باہر چلے جائیں. آپ سوچیں تو صحیح, انہوں نے, ان ظالموں نے ہمارا حال کیا کر دیا ہے. اور بھائی اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے کراچی کے لوگوں کہ نکلو اور جد و جہد کرو, نکلو اور اس مافیا کے خلاف لڑو, ان ظالموں سے لڑو کہ جنہوں نے ہمیں اتنا مایوس کر دیا ہے. مایوسی تو کفر بھی ہے, اور مایوسی شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہر اندھیرے سے اجالا نکلتا ہے, ہر رات کے بعد ایک سحر ہوتی ہے. آپ کا عزم چاہیے, حوصلہ چاہیے اور صحیح فیصلہ چاہیے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے, اور ہم میدان میں الحمدللہ موجود ہیں. ہم کراچی کے لوگوں کو اس طرح ان مافیاز کے ہاتھوں چھوڑ نہیں سکتے. ہم موجود ہیں, اپنے حصے کا کام کریں گے, اور عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں. جب ووٹ کی ضرورت ہو تو ووٹ دیں, اور جب مل کر احتجاج کرنے کی ضرورت ہو تو اس کو بھی طاقتور بنائیں, تاکہ لوگوں کو میسج مل سکے کہ یہ شہر بے یار و مددگار نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. نہیں, اب تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ اب تو جو بھی ہے الیکشن ہونا چاہیے, کہیں سے تو آغاز ہونا. اگر آپ آغاز ہی نہیں کریں گے اور ایک چیز کو دوسری چیز سے اور دوسری چیز کو پہلی چیز سے جو ہے نلیفائی کرتے رہیں گے, ختم کرتے رہیں گے, اور پھر اس کے بعد الیکشن ہی نہیں کرائیں گے, تو پھر نظام کیسے درست ہوگا؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختیارات ملیں. اچھا, اختیارات کا جہاں تک تعلق ہے, اس کا الیکشن کے انعقاد سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو 3 دن کا کام ہے, سندھ اسمبلی کا اجلاس بلائیں, سارے اختیارات منتقل کر دیں, الیکشن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایک تبدیل ہو جائے گا, ساری امپاورمنٹ آ جائے گی. جہاں تک ڈیلیمیٹیشن, اس پہ ہمارے تحفظات ہیں. ووٹر لسٹیں, اس پر ہمارے تحفظات ہیں, لیکن ہمارے تحفظات 2018 میں بھی تھے, سب کے تھے, سب نے حصہ لیا. اس لیے کہ آپ سسٹم جام نہیں کر سکتے. یہ تو نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو الیکشن کمیشن سے لے کر حکومت تک موجود ہے, بیوروکریسی تک موجود ہے, اور جان بوجھ کے شاید یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی نالائقیوں کی وجہ سے الیکشن ہی نہ ہو. تو کراچی کو اس وقت الیکشن کی ضرورت ہے, میئر کی ضرورت ہے. لوگوں کا منتخب میئر آئے گا, منتخب نمائندے نچلی سطح تک موجود ہوں گے, تو انشاءاللہ اگر اور اللہ نے چاہا تو یہ نمائندے جماعت اسلامی کے ہوں گے, تو یہ سارے اختیارات بھی ہم لیں گے ان سے, اور کراچی کی آواز اتنی طاقتور آواز ہوگی کہ پھر اس کے سامنے یہ رک نہیں سکیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آغاز تو کرنا پڑے گا, اور ایک چیز کا بہانہ بنا کر دوسری چیز کو ملتوی کرنا یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ڈیلیمیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے وقت پر ڈیلیمیٹیشن کے خلاف کیا کارروائی کی تھی؟ کورٹ میں ان کو اتنی سننی پڑی ہے. فروغ نسیم صاحب ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے زبردست ڈانٹ کھائی, فیصلے میں بھی ڈانٹ پڑی ان کو, سپریم کورٹ میں بھی سبکی کروائی پورے. ظاہر ہے کہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا, بھائی کراچی سے کوئی آیا ہے, ایک پارٹی جتنی ووٹ لیتی رہی ہے, تو سبکی تو ہماری ہوتی ہے نا کہ جب ہمارے فروغ نسیم صاحب کو ڈانٹ پڑ رہی ہو مسلسل, اور کہہ رہے ہوں کہ یار آپ تو قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کر رہے, آپ تو وقت پر آتے نہیں ہیں, یہ تو لگتا ہے آپ صرف الیکشن ڈیلے کرانے کے لیے ایم کیو ایم کا حصہ بن رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو وقت پہ چیز کرو نہیں, اور پھر جب ہونے لگے الیکشن تو آپ اس طرح کی کارروائیاں ڈالنا شروع کرو, تو یہ بالکل مناسب نہیں. اور اگر گورنر صاحب اس ایجنڈے پر ہیں, گورنر صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کی تھیں ہم سے. اب وہ جو ایم کیو ایم کی بالکل بی ٹیم اور اے ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہوں اور کسی ایجنڈے پر وہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے افسوس ہوگا. انہیں چاہیے کہ وہ اپنی گورنرشپ میں جو کام پازیٹیو کر سکتے ہیں وہ کریں, اور ایم کیو ایم کی سہولت کاری کا کام اور عوام دشمنی کا کام وہ کم از کم ان کو نہیں کرنا چاہیے.